اللهم صل على سيدنا مفتی اعظم پیلی بھی شریف زندہ باد علیہ السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الامين الموعود النبي الكريم ونحن على ذلك من شهاده وشهادته والحمد لله رب العالمين مولا علی کے بارک سے اور وہ بھی اس سے دعا کرتی ہے صدیق کل کے بعد میں کام سے لے کے اور ایک سے جان گزارنے پر اسے بدل کی ہے ثابت ہوا کہ دن کا برائی شروع ہو گئے اصل اصول بندگی استاد بڑی ہے ہوتے کہاں قلیل بنا کا بہو بنا ہوتے کہاں قلیل بنا کا بہو بنا دولاب والے سارے کس کرتے رہی ہے پہلے وہ کی یاد کی پائے دیا نماز یہ ایسی ہے اذان کی مجھے سہی ہے کعبہ میں اپنی تجلی کا ایک دل اور حضرت انہی کے روح سے مطلی حضرت ہے آیا حضرت رضی اللہ تک بات بریلی رضی اللہ تک اشارت فرماتے ہیں اور جائے اللہ اشارت فرماتے ہیں سبحان اللہ ہم یہ دکھار و پھر ذکر تک ساتھ ہو ہم پر دکھار ہے یہ عادت ہے آج رمضان مبارک کا مبارک اور معظم مہینہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی پیاری بارگاہ عالی مقام سے صدقے وقت ہمیں اور آپ کو مبارک عطا فرمائے اس مبارک مہینے کی مبارک رات آج شب قدر کی معظم اور محترم شب مبارک رات اس میں ہمارا پہلے ہوئے اپنے پیارے آقا کی محفل پاک کو سجائے حضور کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہماری اس میلاد شریف کو بارگاہ مصطفیٰ میں قبول فرمائے آمین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ رات شب برات ہزار مہینوں سے افضل رات ہے یہ مبارک مہینہ جسے ہم آپ رمضان مبارک کے نام سے جانتے ہیں اس مبارک مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مبارک مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اس مبارک مہینے کی قدر اور تعظیم کرنے کی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے آمین یہ مبارک مہینہ رمضان شریف یہ مہینہ آیا شروع ہوا آپ حضرات نے عبادت و ریاضت شروع کر دی نمازیں پڑھ رہے ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کے انداز بدل گئے آپ کا طریقہ بدل گیا کہیں تلاوت قرآن شریف ہے کہیں سماعت قرآن پاک ہے رمضان شریف کا مہینہ آیا فوراً آپ کا انداز بدل گیا آپ نے اپنے آپ کو بدل دیا کیوں کیونکہ یہ مبارک مہینہ رمضان شریف ہے آپ نے اس میں تراویح پڑھنا شروع کری اس کی برکتیں حاصل ہوئی اس کی رحمتیں یہ وہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا اس مبارک مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے یہ وہ مبارک مہینہ جس مبارک مہینے کے بارے میں فرمایا گیا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تغلق ابواب النیران وتفتح ابواب الجنان جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سبحان اللہ یہ وہ مبارک اور معظم مہینہ جس مبارک مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ رمضان کے علاوہ
کسی اور مہینے میں کسی اور موقع پر اگر آپ ایک فرض پڑھیں گے تو آپ کو ایک فرض ہی کا ثواب ملے گا. آپ ایک ہی پڑھا ہے 10 نہیں پڑھیں فرض ثواب بھی ایک ہی کا ملے گا. نفل پڑھیں گے تو آپ کو نفل کا ثواب ملے گا. لیکن اس مبارک مہینے کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ اس مبارک مہینے میں ایک فرض پڑھیں گے تو آپ کو 70 فرض کا ثواب ملے گا. فرض پڑھیں گے 70 فرض کا ثواب دیا جائے گا. اور نفل پڑھیں گے تو پڑھیں گے نفل اس مبارک مہینے میں مگر آپ کو نفل کا نہیں بلکہ فرض کے برابر. اس مبارک مہینے کا یہ عالم ہے کہ فرمایا کہ اس میں ایک لیلۃ القدر ہے, شب قدر ہے. جس شب قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل ہے. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ ہے, یہ معظم مہینہ ہے. اور مہینوں میں آپ اگر نماز ادا کریں, فرض پڑھیں فرض کا ثواب ملے گا, نفل پڑھیں نفل کا ثواب ملے گا, آپ عبادت ریاضت کریں اسی کا ثواب ملے گا. مگر اس مبارک مہینے کا عالم یہ ہے آپ ایک فرض پڑھیں گے 70 فرض کا ثواب مل رہا ہے, ایک نفل پڑھیں گے فرض کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. فرض پڑھیں تو 70 فرض کے برابر ہے, رات دیکھیں تو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. آخر اس مہینے میں افضلیت ہے کہ اس سے پہلے بھی مہینے گزرے, شعبان کا آیا, اس کے بعد بھی مہینے آئیں گے, شوال کا آئے گا, ذوالقعدہ آئے گا, ذوالحجہ آئے گا, اور بھی مہینے آئیں گے. اس مہینے میں ہی افضلیت کیوں؟ آخر معاملہ یہی کیوں کہ اسی مہینے میں ایک فرض کا 70 فرض, ایک نفل کا فرض کے برابر. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ ہم اگر شعبان کے مہینے میں دیکھیں تراویح کا اہتمام نہیں ہے, سماعت قرآن کا اہتمام نہیں ہے, تکمیل قرآن کا اہتمام نہیں ہے. ہم اگر شوال میں دیکھیں عید کے مہینے میں رمضان کے بعد ختم قرآن کا اہتمام نہیں ہے, مگر جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تلاوت قرآن کا انتظام, سماعت قرآن کا انتظام شروع ہو گیا. آخر ماجرا کیا ہے کہ اسی مہینے میں یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ افضلیت کے یہ سبب کیوں ہے؟ قرآن اٹھاؤ. ہمارا پیارا خدا ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مبارک مہینہ ہے, یہ وہ معظم مہینہ ہے جس کی عظمت اور رفعت قرآن فرما رہا ہے انزل فیہ القرآن. اس میں قرآن نے سفر دیا ہے, اس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن محبوب خدا پر نازل ہونے والی کتاب رمضان میں نازل ہوا ہے. اس وجہ سے رمضان کا قدر اعلیٰ مہینہ. قرآن نے سفر کیا, قرآن نازل ہوا, قرآن اس مہینے میں اتارا گیا. قرآن ہی فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نے سفر کیا. اب آپ کو معلوم ہو گیا ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر, کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا, کیونکہ ایک مہینے میں قرآن نے سفر کیا. ایک نفل کا فرض کے برابر ثواب کیونکہ اس مہینے میں قرآن نے سفر کیا. ایک رات 1000 مہینوں سے افضل کیونکہ اس مہینے میں قرآن نے سفر کیا. اس کی عظمتوں کا عالم یہ جہنم کے دروازے بند کیونکہ اس مہینے میں قرآن نے سفر کیا. جنت کے دروازے کھلے کیونکہ اس مہینے میں قرآن نے سفر کیا. اس کا پہلا شخص فرمایا اس کا پہلا اشرا رحمت کا کیونکہ قرآن نے سفر کیا. دوسرا اشرا مغفرت کا کیونکہ قرآن نے سفر کیا.
بے شک ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح ہم نے کہا ذرا بتائیے تو صحیح 12 مہینے میں کبھی بھی تراویح پڑھ لینا چاہیے رمضان میں کیوں پڑھ رہا ہے ہر مہینے مہینے کی طرح ہر دن دن کی طرح آج سورج پورب کی جگہ سے مکہ سے تو نہیں نکلا تھا رمضان میں چاند کسی اور سمت میں سے تو نہیں آیا تھا کہیں اور سے تو دکھائی نہیں دیا تھا تو تراویح کا اہتمام رمضان میں کیوں اور مہینے میں کر لیجیے مہینہ مہینے کی طرح ہے وقت وقت کی طرح ہے گھنٹہ گھنٹے کی طرح ہے ساتھ ساتھ کی طرح ہے منٹ منٹ کی طرح ہے سیکنڈ سیکنڈ کی طرح ہے تو پھر رمضان میں کیوں بولے ٹھیک ہے وقت وقت کی طرح ہے سورج کہیں سے نکلنا ہے کہاں سے نکلے گا وہیں پہ ڈوبنا ہے کہاں ڈوبے گا چاند کہیں سے نکلنا ہے کہاں سے نکلے گا وہیں پہ ڈوبے گا کہاں ڈوبنا ہے وقت وقت کی طرح ہے گھنٹہ گھنٹے کی طرح ہے ساتھ ساتھ کی طرح ہے منٹ منٹ کی طرح ہے سیکنڈ سیکنڈ کی طرح ہے مگر یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ مہینہ مہینوں کی طرح تو ہے مگر افضل ہے مگر اعلیٰ ہے مگر اعلیٰ ہے قربان جاؤ جب مہینے مہینے برابر نہیں ہو سکتے جب مہینے مہینے برابر نہیں ہو سکتے تو امتی اور آقا کیسے برابر ہو بے شک اسی مہینے میں آدھی کی رات جسے کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل رات بے شک سبحان اللہ ایک مبارک یہ کہ رمضان شریف دوسری مبارک چیز یہ کہ شب قدر تیسری مبارک چیز یہ کہ جمعرات سبحان اللہ ہر طرف سے خیر و برکت کی برسات سبحان اللہ اب وہی بات ہے نا کہ جس پہ جس طرح سے جتنا ہے وہ یہ دامن کو بھر لے تفصیل میں نہیں جانا چاہے نہیں ہماری طرح نہ چلے ٹنگی پیجامے والے سے کہو آپ جیسے صاحب آپ ذرا شکل پر نہیں دیکھ لو ابھی رات گزری بولے سنیچر کی رات ہے یہ بدھ کی رات ہے یہ جمعے کی رات ہے یہ اتوار کی رات ہے یہ فلاں کی رات ہے اور ایک آواز آئی یہ شب برات ہے سبحان اللہ ایک آواز آئی یہ شب قدر ہے ہم نے کہا یہ شب قدر کیا ہے بولے فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا گیا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وفی آیۃ مقدسہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا چیز ہے اور ارشاد فرمایا گیا شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جب تک ظلم ختم نہیں ہوتی ہے رحمتوں کی برسات کی برسات ہے میں نے کہا قرآن میں وقت کے نظام پر قرآن میں وقت کے دستور پر قرآن میں وقت کے قانون پر قرآن میں وقت کے اصول پر اس نے راتوں کو سب بنائی مگر شب قدر کو افضل بنایا اس نے راتوں کو سب بنائی مگر شب قدر کو محترم بنایا اس نے راتوں کو سب بنائی مگر شب قدر کو افضل والا افضلیت والا بنایا محترم بنایا قرآن میں وقت کے قانون پر اس نے انبیاء سب بنائے مگر افضل ہمارے آقا کو بنایا سب سے بڑا ہے کوئی جو تاریکی کو دیکھ کر کیونکہ رات میں سورج نہیں ہوتا چاند ہوتا ہے تو رات کو دیکھ کر ستاروں کو دیکھ کر اندھیرے کو دیکھ کر سورج کے غروب ہو جانے کے بعد سے رات شروع ہوتی ہے یہ وقت کو دیکھ کر کوئی آپ سے کہے شب قدر یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دوسری راتیں آپ کا جواب کیا ہوگا اس میں بھی اندھیرا اس میں بھی ستارے اس میں بھی سورج نہیں کا چاند ہے اس میں بھی ظلمت تھی اس میں بھی تاریکی تھی اس میں بھی آخر وہ رات پر اس رات میں مرتب ہے کہ وہ شب قدر اور ہی راتوں کی طرح ہے ایک جواب ہمیں کرتے انہیں صرف رات کو رات سے دیکھ لیا رات کو کبھی عظمت سے دیکھتا صحیح بات بتا ہے رات کو تم نے اپنی نگاہ سے دیکھ لیا اس رات کو کبھی قرآن کے تصور سے دیکھا ہوگا اس رات کو تم نے اپنے نظریے سے دیکھا اس رات کو تم نے خدا کے نظریے سے دیکھا ہوگا خدا کا نظریہ کیا ہے تو بولے قرآن میں اعلان کر رہا ہے پیغام دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے تو رات کا برابر کر رہا ہے سن کان کھول کر ہم یہی جواب دیتے ہیں اٹھنے پیغام والے اس بہادری کو بندی کو تو نبی کو نبی کیسا کہتا ہے نبی کو اپنی مناوشت کہتا ہے تو کہتا ہے نبی کی دعا کر نبی کی پیشانی ہمارا تو پیشانی نبی کی
जिंदाबाद अहमद शहजाद खाने मासूम मिल्लत जिंदाबाद अहमद शहजाद खाने नासिर मिल्लत जिंदाबाद एक नजरिया, बस एक नजरिया, उसके बाद सलाम। एक सोच, एक फिक्र मैं आपको देना चाहता हूँ। सोचिए तो सही, रब ने रात रात बराबर नहीं बनाई। सुभान अल्लाह रब ने रात रात बराबर, कोई शबे कद्र है, कोई शबे बारात है, कोई शबे मेराज है, दीवान रात रात बराबर नहीं बनाई। अल्लाह कहा कहता है कि उम्मती और नबी बराबर। सोचने की बात है, फिक्र की बात है। बात वही है ना कि जिसने जैसा देखा, आप माहिर अलैहि सल्लम ने मेहराज से कहा है ना, संगम को जिसकी याद कर गई, हम आशिकान मुस्तफा, हमारा दस्तूर ये है, होते कहां खलील बिना, काबो बिना, दौलत वाले साहिबी सब तेरे करती है। न काबा होगा, न हदीन होगा, न मकान होगा, न सुबरना होगा, न रमजान होगा, न वो महीने होते, न कुरान होगा, न समाते कुरान होगा, न क़यामत कुरान होगा, जो कुछ है सब अपना के नाम होते कहां खलील बिना, काबो बिना, दौलत वाले साहिबी सब तेरे करती है। और मुझे वो कुछ रहा, और वो कुछ रहा, जान है वो जान की, जान है तो जान। अरे वो है साहब, शमशो दुहा तुम पे कर